مظہر صاحب میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. جو آج کے مسائل ہیں یہ پی ٹی آئی والے ان پہ ہم آتے ہیں، لیکن یہ جو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ایک نئی پارٹی بنانے کی بات کرتے ہیں، کیا یہ کوئی تھریٹ ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کی حد تک، یا پاکستان پورے میں کوئی تھریٹ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ کوئی ووٹ بینک توڑ سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ شکریہ اطہر. دیکھیے پہلے تو ذوالفقار جونیئر یہ بتائیں کہ اگر وہ نئی پارٹی بنا رہے ہیں تو پیپلز پارٹی شہید بھٹو کا کیا ہوگا، جس کی چیئرپرسن ان کی والدہ ہیں. اب یا تو اس پارٹی کو جو اس سے پہلے 96 میں مرتضی بھٹو نے بنائی تھی، پیپلز پارٹی شہید بھٹو، اور اس کے بعد ان کی جو ہے جب ہلاکت ہوئی تو اس کے بعد غنوہ بھٹو اس کی چیئرپرسن ہوئیں، تو آج کے دن تک تو غنوہ بھٹو اس کی چیئرپرسن ہیں. تو اب ایک تو یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی شہید بھٹو کا اختتام ہو گیا ہے، یا پھر یہ کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی وہ رہیں گی اور ذوالفقار جونیئر ایک نئی پارٹی. تو ایک تو وہ کنفیوژن اپنی جگہ موجود ہے. پھر میرا خیال ہے اٹس ٹو ارلی کہ ہم ایک دم کمپیئر کرنے لگیں. کیا وہ کر سکتے ہیں؟ وہ کمپیریزن صرف اس صورت میں بنے گا جب ذوالفقار جونیئر کوئی الیکشن جیتیں گے. یعنی اگر وہ فرض کریں لیاری سے لڑتے ہیں یا لاڑکانہ سے لڑتے ہیں اپنی کانسٹیٹوئنسیز سے، اور ادھر وہ پیپلز پارٹی کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو شکست دیتے ہیں، تو وہاں سے تو یہ نظر آئے گا. لیکن اس وقت جبکہ وہ انہوں نے اپنی پارٹی کا کہ نئی پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس کے خد و خال جو ہے وہ ابھی واضح نہیں ہے. جو ان کی ذاتی طور پہ ان کی شخصیت ہے، میں ان سے ملتا رہا ہوں، مجھے ابھی لگتا ہے کہ انہیں بڑا وقت چاہیے. اس میں وہ ہیں، ان کا عوامی انداز ہے، اور وہ جس طریقے سے جا کے لوگوں سے ملتے ہیں، عام آدمی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، چاہے وہ سیلاب والی صورتحال ہو یا ابھی حال ہی میں لیاری وہ گئے تھے، تو وہ جو اینگل ہے وہ اس کی جھلک آتی ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو سینئر جو تھے ان کی جھلک نظر آتی ہے. لیکن بھٹو کا جو کرزما تھا وہ بالکل مختلف تھا. بھٹو کا جو گرپ پالیٹکس پر تھی، انٹرنیشنل پالیٹکس پہ، لوکل پالیٹکس پہ جو گرپ تھی، ابھی کسی بھی طریقے سے آپ اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے ایک تقریر کا کلپ سنایا، وہ بھی کیونکہ میں نے بھٹو کو سنا ہوا ہے، اور اس لیے مجھے ابھی وہ نہیں لگ رہا. لیکن یہ پوٹینشل ان میں ضرور ہے کہ وہ اگر جاتے ہیں. دیکھیے بھٹو پاکستان کی پالیٹکس کا باقی ان سے اختلاف، ان سے بہت سی چیزوں پہ سیاست پہ اختلاف، لیکن وہ پاکستان کی سیاست کا غالباً واحد لیڈر ہے جو بہت ہی ڈاؤن ٹراڈن لیول پر گیا ہے. ایسے دور دراز علاقوں میں وہ گیا ہے جہاں شاید اس کے بعد بھی نہ اس سے پہلے کوئی گیا ہو. اگر آپ چلے جائیں، ایون پہاڑوں پہ چلے جائیں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگے گا. یہ ساری چیزیں بھٹو کے اندر تھیں. جہاں ان کی بہت سی خامیاں تھیں، یہ خوبی ان میں تھی. تو وہ اب ذوالفقار جونیئر نے آئے مرتضیٰ کے واقعے کے بعد بھی وہ ایکٹیو نہیں تھے، نہ فاطمہ ایکٹیو تھیں. پھر غنوہ نے ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں اس طریقے سے نہیں فاطمہ آئیں، نہ ذوالفقار جونیئر آئے. لیکن لیٹلی ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار جونیئر نے اپنی ایک ایکٹیویٹی شروع کی، اور ان کے انداز اچھا ہے، ان کا انداز بالکل ایک عوامی انداز ہے. لیکن ابھی ہمیں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. کمپیریزن بہت اس وقت از ٹو ارلی کہ اس اسٹیج پر ہم کمپیئر کریں. تو میرا خیال ہے ابھی تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا منیب صاحب، ایک تو یہ بھی بتائیے گا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ایک نئی پارٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں، ان کی تقاریر وغیرہ بھی آپ سنیں تو کافی عوامی انداز نظر آتا ہے. آپ صرف بریفلی اس پہ ذرا کامنٹ کر دیجئے گا، بلاول ورسز ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، آپ کو کس کے اندر یا کس کا انداز زیادہ عوامی نظر آتا ہے؟ کون سا ایسا ایک سیاسی ان دونوں میں، آپ پروڈکٹ تو میں نہیں کہوں گا، شخصیت ہے جو عوام کو زیادہ قابل قبول ہوگی؟ اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. اور یہ جو علی امین صاحب نے 90 روز کا ٹائم دے دیا ہے، اور دوسری طرف 5 اگست کا ٹائم عمران خان صاحب نے دیا تھا جو جیل سے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ عادل صاحب. دیکھیے سب سے پہلے تو جو میرے خیال میں ایک بڑا میرے مطابق تو بڑا انفیئر کمپیریزن ہوگا اگر ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کریں
ذوالفقار جونیئر سے. ٹھیک ہے ذوالفقار جونیئر صاحب جو ہیں ان میں پوٹینشیل ہوگا, وہ بھی اسی ان کے بھی وہ دادا ہیں جو ان کی بھی پیڈگری وہی ہے اور سب کچھ ہے, لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ایکسپوجر بلاول صاحب کو ملا ہے وہ آئی فیل کہ ان کو ابھی ذوالفقار جونیئر کو نہیں ملا. دیکھیے ایکسپوجر نیسسریلی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی ملک سے باہر کسی ادارے کے اندر پڑے ہیں یا کیا ہے. پریکٹیکل پالیٹکس کا ایکسپوجر ہونا بڑا ضروری ہے. بہت ساری اور ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کا تعلق بہرحال پاکستان کی سیاست سے اور پاور پالیٹکس سے ہے, اس میں کچھ غیر سیاسی معاملات بھی ہیں, ظاہری بات ہے. تو آئی فیل کہ میرے خیال میں ایک فیئر کمپیریزن نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ گنڈا پور صاحب بے شک میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے ان کی خان صاحب سے لائلٹی پر تو کوئی وہ ایسے, خیر ہم کون ہوتے ہیں شک کرنے والے, لیکن کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملتا کہ وہ خان صاحب سے لائل نہیں ہے یا ان سے خدا نہ خواستہ ڈس لائل ہے. لیکن گنڈا پور صاحب بہت سی جگہوں کو خوش رکھتے ہیں اور ان کو اپنی کرسی بہت پیاری ہے, اینڈ فار دیٹ میٹر گنڈا پور صاحب کی جگہ پر کوئی بھی ہو تو اسے اپنی کرسی پیاری ہوگی. اب وہ ایک ایلیمنٹ اپنی جگہ, لیکن جو پارٹی کے اندر ایک ڈسکوائٹ موجود ہے, آئی تھنک یہ اس کا نتیجہ ہے. پارٹی نومبر 2024 کے بعد اطہر صاحب بہت ہلی ہے, بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. وہ بڑا میجر ایک جو آنسلاٹ تھا جو اسلام آباد پہ ہوا اور جو سب کچھ ہوا, اس کے بعد آئی فیل کہ بڑی پارٹی کے اندر ایک مختلف وہ دھڑے بندیاں, مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہر نکر پہ کوئی نہ کوئی ایک اپنا گروپ بنا کے بیٹھ گیا ہے. تو آئی فیل گنڈا پور صاحب نے جو یہ کہا ہے یہ بھی شاید وہ جوش خطابت میں کہہ گئے ہیں, بعد میں سوری کرنا پڑا اور پھر انہوں نے کہا یہ میں نے خود کو اور پارٹی کو دیا ہے. تو 90 روز کی, میں تو اس دن میں ٹویٹ کیا کہ کوئی کمیٹی ڈالی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ 90 روز کے بعد کچھ ایسا ہو جائے گا, کیونکہ فرینکلی اسٹیبلشمنٹ یا وفاقی حکومت کو تو کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں پی ٹی آئی سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ میں ہے اور اس کی وجہ ایسے ہی ہے کہ جو آپ کی ڈویژن ہے اور بڑی بٹر ڈویژن ہے تحریک انصاف کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا سعد رسول صاحب, ایک تو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر اور بلاول, اس پہ بھی تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا. اور دوسرا یہ 90 روز کا ذکر آئے نا تو ضیاء الحق یاد آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا تھا 90 روز میں انتخابات کرواؤں گا, پھر کہا گیا کہ 90 روز میں الیکشنز ہوں گے اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد. تو پاکستان کی عوام 90 روز سے ویسے ہی آج کل بڑا ڈرتی ہے, اوپر سے اب گنڈا پور صاحب نے بھی 90 روز دے دیے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ 90 روز بعد عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے تو اطہر صاحب یہ ضیاء الحق صاحب پہ روایت 90 روز والی نہیں رکی. آئین پاکستان بھی یاد آنا چاہیے جس میں لکھا ہے کہ جب ایک اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو اگلی اسمبلی 90 دن کے اندر اس کا الیکشن کر کے کانسٹیٹیوٹ کر دی جائے گی, جس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہ ایک فل بینچ نے 5 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا جس کو بعد میں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اور پھر وہ آپ کو یاد ہی ہے کہ قاضی فائزہ صاحب نے ایک کانٹروورشل فیصلے کے بعد الیکشن ہوئے. تو 90 روز کی ایک بڑی عجیب سی کانٹروورسی ہے, خواہ وہ 80s کی ڈیکیڈ ہو یا ابھی حال ہی 2-1 سال پہلے کی بات ہو. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.